अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज नई टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। आज की टॉपिक है आपके ज़िंदगी के नताइज और आपके अहदाफ। अहदाफ से बढ़कर और एक चीज़ है जिसको हम नतीजे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में आउटकम्स कहते हैं। तो ये आउटकम्स क्या चीज़ होती है? ये नताइज आप जो ज़िंदगी में हासिल कर रहे हैं, इसमें आपकी ज़िंदगी के और जो पहलू होते हैं, पर्सपेक्टिव्स, उसको जब आप शामिल करते हैं तो वही नतीजे आपके लिए बहुत साजगार और बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अगर आप अपने अहदाफ को लेते हैं तो अहदाफ आपके बहुत पिन पॉइंट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन जब आप इसको और वसी तौर पर देखेंगे तो ये अहदाफ आपके नताइज की सूरत में जब हासिल होंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा और बहुत मायने रखेंगे। तो आइए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने के लिए मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ। जैसे मेरा तारफ़ ये है, मेरा नाम सैयद मुतसिम है। मैं एक माइंड शिफ्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं लोगों के मसाइल, जहनी मसाइल को दूर करने में और उनके रवैयों में तब्दीली लाने में उनकी मदद करता हूँ, 1-to-1 कोचिंग के ज़रिए और ग्रुप कोचिंग के ज़रिए। अगर आपको या किसी और को, आपके जानने वालों में ऐसी कोई मसले में कोई हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर आप मुझे इस वीडियो के नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने शेयर करता हूं। तो ये आज की प्रेजेंटेशन है। ये है हाउ आर यू अचीविंग व्हाट यू आर अचीविंग, यानी आप किस तरीके से उन चीज़ों को हासिल कर रहे हैं जो आपको हासिल करना है या जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो इसको हम मुख्तसर लफ्ज़ में आउटकम्स कहते हैं और इसका उर्दू माने ये हो सकता है कि आपके नताइज, आपके ज़िंदगी के नताइज जो आप हासिल करना चाहते हैं। हम इसके बाद वाली स्लाइड पर आते हैं। तो इसमें हम मुख्तसर सा इसका डेफिनेशन, इसके माने देखते हैं। व्हाट आर आउटकम्स, यानी नताज क्या होते हैं। नताज हमारा रुख सेट करते हैं और नताज एक हायर लेवल पर होते हैं। यानी यूजुअली वो जो है बहुत सारे मजमुआ होते हैं, छोटे से अहदाफ को मिलाकर ये आउटकम्स बनता है और ये सारी चीज़ें मजमूई तौर पर मिला दी जाती है और दूसरे ज़िंदगी के जावियों के साथ, यानी आपके अखलाक, आपके अतवार, आपके रवैये, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फाइनेंसेस, आपकी सेहत, आपका जिस्म और कई ऐसी दूसरी चीज़ें जो आपके उस नताज को हासिल करने में मददगार साबित होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम मजमूई तौर पर, होलिस्टिक तौर पर देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत साजगार और बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ये कोई एक नई चीज़ नहीं होती है आपके लिए, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है और आप इसको हासिल करने में बहुत अपने आप को मोटिवेटेड और इंस्पिरेशनल फील करते हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है आउटकम्स का, या जो नताज आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। और ये जो है एक तरीक़ेकार है आपकी ज़िंदगी में उन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो असल इस वीडियो का मकसद ये है कि आपके सामने अब नेक्स्ट स्लाइड्स में कुछ सवालात आने वाले हैं। वो मुकम्मल टोटल 14 हैं, 14 सवालात हैं, जो हर सवाल आपकी इस नताइज को हासिल करने में आपके जहन को खोलेगा और उसमें आसानी पैदा करेगा। और जब ये जो सवालात हैं, अगर आप इसको पेन पेपर लेकर एक एक सवाल के साथ आपके जो जवाब आपको आ रहे हैं उसको आप लिखते जाएं तो आपके लिए बहुत साजगार और बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये की क्वेश्चंस रहेंगे और जो आपको अपने आप को पूछना है ताकि आपके जो नताज आपको हासिल करना है इसमें आपकी क्वालिटी निकल कर आए। तो यहाँ है ये पहले 5 सवाल। तो पहला सवाल है व्हाट डू यू वांट, यानी आप क्या चाहते हैं। और जब आप इसको मुस्बित तरीके से देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसलिए मेरे कोचिंग सेशंस में लोग आते हैं और जब सेशन होता है और इसी तरीके का अगर सवाल होता है तो लोग फ़ौरन उनको क्या नहीं चाहिए या क्या वो नहीं चाहते हैं उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। तो उनका जहन जिस चीज़ को हासिल करना है उसकी तरफ राग़िब होने के, जो चीज़ से उनको बचना है उसकी तरफ राग़िब होता है। तो ये खासा एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान जो है जिस चीज़ के लिए फोकस करता है वही चीज़ इसके जो है एक्सपीरियंस में, इसके
एक्सपीरियंस में जो है बढ़ चढ़कर महसूस होती है। तो जब आप मुस्बित तौर पर अपनी उन चीज़ों को जो हासिल करना चाह रहे हैं, ना कि वो जो चीज़ों से आप दूर भाग रहे हैं, तो आप जिस चीज़ को हासिल कर रहे हैं उस पर जब आपका फोकस रहेगा तो आपके लिए वो नतीजे हासिल करने में बहुत आसानी और बहुत आसानी होगी। तो ये पहला सवाल है। आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड वांटिंग द आउटकम। हम जिस तरीके से देखते हैं कि हमें मालूम है कि इस तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो जब हम नियत की बात करते हैं तो यहाँ पर भी उस किस्म की नियत नहीं, हम उस नेकी और बदी वाली नियत से ज़्यादा यहाँ पर इस नियत की बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो इंटेंशन है, जो आप काम करना चाहते हैं, ये आपको कितना फ़ायदा देगा, यानी आप इससे अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हैं। जब आप इन चीज़ों को सामने रखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, सफाई आएगी कि ये जो नताज आप या मैं हासिल करना चाह रहे हैं, इसका असल मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आपको इसका मकसद और ऑब्जेक्टिव पता होगा और इंटेंशन, नियत पता होगी, तो आपके लिए इसको हासिल करने में और मदद मिलेगी और इसमें आपको आसानी होगी। तो आते हैं तीसरे सवाल की तरफ, व्हेन एंड वेयर डू यू वांट द आउटकम, यानी आपको कब ये नतीजा और कहाँ ये नतीजा चाहिए। मसलन आप अगर ये नतीजा जो शुरू कर रहे हैं हासिल करने का किसी एक्स जगह पर है, लेकिन आपको ये नतीजा चाहिए किसी वाई जगह पर, तो ये भी अगर जब आप इस चीज़ को पहले से सेट कर देते हैं तो ये आपके लिए, आपके जहन को, आपके लाशऊर को बहुत आसानी होती है कि जब आप ये चीज़ें बहुत स्पेसिफिक और टू दी टारगेट जब आपके लाशऊर को देते हैं तो आपका लाशऊर इस पर कामजन होने में बहुत खुशी और बहुत आसानी से इसको हासिल करने में आपकी मदद करते रहता है। जैसा आपको पता है कि जो है आपका लाशऊर जहन जितना आप उसको स्पेसिफिक बताएंगे वो उतना ही आपके लिए जो है आसानियां पैदा करेगा और उस चीज़ को हासिल करने में आपके लिए उन वसाइल को देते रहेगा, और जिस तरीके से वो आपके ख्यालात हो, आपके आदात व अतवार हो, उसमें आपके लिए बेहतरी होते चले जाएगी। तो ये तीसरा सवाल है। और जिस तरीके से अगर आप किसी हदफ को हासिल करने में अगर कोई डेट या कोई सेट टाइम अगर आप उसको ना दें तो वो सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाता है। तो अ गोल विदाउट अ डेट इज जस्ट अ ड्रीम। तो जब आप उसको एक डेट देते हैं, एक डेडलाइन देते हैं, तो फिर वो एक माने रखता है और फिर आप उसको अचीव करने में आपका लाशऊरी जहन उस पर हर वक्त काम करते रहता है। चौथा सवाल है, इज द आउटकम अचीवेबल, यानी ऐसा ना हो कि आप ऐसा नतीजा सेट कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो। मसलन अगर आप समझते हैं या आप अभी प्रेजेंट में हाल में मसलन आप 50,000 महीने कमाते हैं, लेकिन आपने सेट किया कि मैं आने वाले 2 महीने में मसलन 4 लाख या 5 लाख कमाऊंगा, तो ये इस तरीके का नतीजा है जो है नामुमकिनात में मुमकिन तो हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगा, आपके लिए बहुत स्ट्रेस और बहुत जो है तकलीफ का बायस बनेगी। तो ऐसे आउटकम, ऐसे नतीजे जो आपको अचीव करने के लिए आसानी और आपको अंदर से जो मोटिवेट करेंगे, तो ये आपके लिए जो है आसानी और फ़ायदेमंद होंगे। तो ये आउटकम जो आप अचीव करना चाहते हैं ये आपको बआसानी अचीव करने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए आते हैं आखिरी सवाल की तरफ इस स्लाइड में। ये है, हाउ विल यू नो व्हेन यू हैव अचीव्ड इट, यानी जब आप हाल में रहते हुए उन सारी चीज़ों को पहले से सेट कर दें और विजन बनाएं, आपके आने वाले जो भी चीज़ें आप हासिल कर रहे हैं उसको अभी आप देखें, तो आपका लाशऊर जहन ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकता है कि वो हकीकत क्या है और आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो क्या है। तो जब जब आप इन चीज़ों को अभी में हाल में रहते हुए आगे के बारे में सोचेंगे तो वो चीज़ें आपके जहन को ताज़ा करती है और उसको जो है उस अहदाफ यानी उस नतीजे को हासिल करने में उसमें आसानी और क्लैरिटी और उस डिस्टेंस को जो है कम से कम करती है और आपके लिए वो हासिल करना आसान होते चले जाता है। तो ये 5वां सवाल है। आइए आते हैं छठे सवाल की तरफ, और मैं यकीन रखता हूं कि आपको ये सवालात ज़रूर व ज़रूर आपके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। अगर आपने ये सवालात को लिखते हुए, जवाब देते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ताकि ये एक्सरसाइज आपके लिए हो जाए और फिर आप कोई भी चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं, इन 14 सवालात को अगर आप इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को आप आगे लेके जाएंगे
تو آپ کے لیے ایک موٹیویشن رہے گا اور آپ کو ان چیزوں کو حاصل کرنے میں آپ آسانی محسوس کرتے چلے جائیں گے. تو آتے ہیں 6 سوال کی طرف. یہ ہے واٹ ول آئی سی ہیئر اینڈ فیل وین آئی ہیو اچیو دی آؤٹ کم. یعنی حواس خمسہ میں سے 3 جو ہمارے حواس ہے یعنی سینسس ہے وہ دیکھنا اور سننا اور محسوس کرنا. ان چیزوں کو بھی جب آپ انوالو کریں گے, آپ اس کو جو ہے انوالو کریں گے تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ ریئل ایکسپیرینس بنتے جائے گا, حقیقی ایکسپیرینس بنتے جائے گا. تو جب آپ یہ چیز جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو نتائج, وہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں, تو جب آپ کیا دیکھیں گے, کیا محسوس کریں گے اور کیا سنیں گے, جب آپ یہ نتائج جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ آلریڈی اس کو اچیو کر چکے ہیں, تو یہ آپ کے مستقبل کو حال میں آپ سیٹ کر رہے ہیں, پلان کر رہے ہیں, تاکہ آپ کی جو ویژن ہے, بینائی ہے, آپ کی جو ہے آگے کو دیکھنے کی جو استطاعت یا سخت پوٹینشیل ہے, اس کو آپ کلیئر کرتے چلے جا رہے ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں 7 سوال کی طرف. یہ ہے ویئر آر یو ناؤ وتھ ریسپیکٹ ٹو دی آؤٹ کم. یعنی مثلاً آپ آؤٹ کم جو نتائج حاصل کر رہے ہیں اس کو آپ آلریڈی کرتے آ رہے ہیں, اور وہ گراؤنڈ زیرو سے نہیں, لیکن آپ مثلاً اس میں 2 سٹیپ آگے, 2 قدم آگے چل رہے ہیں. تو یعنی اگر وہ 10 قدم والی چیز ہے تو آپ آلریڈی 2 قدم آگے چل چکے ہیں, اور آپ کو صرف 8 قدم آگے بڑھنا ہے, 8 سٹیپس آگے لینا ہے, تاکہ آپ وہ نتائج جو آپ حاصل کرنا چاہیں اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں, یا پھر آپ گراؤنڈ زیرو سے بھی اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ رہا 7 سوال. آئیے آگے بڑھتے ہیں 8ویں سوال کی طرف. واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو بی ٹیکن ٹو اچیو دی آؤٹ کم. یعنی ہر بڑے سفر کو طے کرنے کے لیے آپ کا پہلا قدم درکار ہے. ٹو اسٹارٹ اے جرنی آف 1000 miles یو ہیو ٹو ٹیک دی فرسٹ اسٹیپ. تو جب آپ پہلا قدم لیں گے تو وہ کیا ہوگا جو آپ کو اس نتائج کو اچیو کرنے میں آپ کو سازگار اور مددگار ثابت ہوگا. تو یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہوگا, اور جب آپ پہلے اسٹیپ کی طرف نظر رکھیں گے تو آپ کے لیے وہ دوسرا اسٹیپ سامنے دکھنے لگے گا. اسی طریقے سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ آپ کو کلیئرٹی دے گا, آپ کے لیے آپ کے نتائج کو حاصل کرنے میں ایک صفائی پیش کرے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں 9ویں سوال کی طرف. واٹ آر دا 3 اور مور ویز ٹو اچیو دی آؤٹ کم. یعنی جب ہم ہماری زندگی میں فلیکسیبلٹی لچک پیدا کرتے ہیں تو ہماری زندگی آسان ہوتی ہے. جب ہم یس اور نو, صحیح غلط میں رہ جائیں گے تو ہمارا جو ہے لاجیکل مائنڈ یعنی ہمارا جو ریشنل مائنڈ ہوتا ہے اس میں ہم پھنس کے رہ جاتے ہیں. لیکن ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اس سے آگے ہے, یعنی وہ چیزیں جو مجھے زیادہ فائدہ دے گی یا میڈیم فائدہ دے گی یا کم فائدہ دے گی, اگر اس طریقے سے ہم ہمارے اس زاویے کو لے کے جائیں گے تو ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے لیے بہت سارے وسائل ہیں اور ہمارے لیے بہت سارے چوائس ہیں. تو اس طریقے کو, اس سوال کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم کن 3 طریقوں سے اپنے نتائج کو حاصل کر سکتے ہیں. تو مثلاً آپ جب 3 چیزیں پیپر پر ڈالیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بظاہر تو مجھے پہلا ہی نتائج حاصل کرنے کا طریقہ بہتر لگ رہا تھا, لیکن دوسرا بھی ہے اچھا, یا تیسرا بھی ہے. تو آپ کو ان تینوں کو جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مثلاً آپ کو تیسرا والا جو نتائج حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ زیادہ آپ کو مؤثر اور فائدہ مند لگے گا. تو اس طریقے سے جب آپ اپنی زاویہ کو بڑھائیں گے, آپ کی چوائس کو بڑھائیں گے, تو آپ کے لیے اس کو حاصل کرنے میں آپ کو مدد ملے گی. اور آپ کو اسی سے متعلق ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب آپ کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے تو آپ جو ہے رک جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, آپ کو ڈیسیژن لینے میں مشکل ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ کے پاس 2 چوائس ہیں تو آپ پھر ڈائلاما, تذبذب والی کیفیت میں ہو جاتے ہیں. یہ کروں تو یہ چھوٹ جائے گا, یا یہ کروں تو یہ چھوٹ جائے گا. تو یہ کیفیت بھی آپ کے لیے آپ کو تباہ کن بناتی ہے, یا پھر آپ کے لیے جو ہے ایک سٹریس دیتی ہے. لیکن جب آپ کے پاس 3 چوائس ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک کنٹرول ہوتا ہے کہ کیا یہ کروں یا یہ کروں یا یہ کروں. تو تینوں میں سے جب آپ ایک چیز لیتے ہیں تو آپ کے اندر زیادہ پوٹینشیل اور آپ کو حاصل کرنے میں, آپ کے نتائج میں زیادہ کنٹرول آپ کو محسوس ہوگا. تو یہ ایک سیکرٹ تھی جو آپ کے لیے بہت سازگار اور فائدہ مند ثابت ہوگی. آئیے آتے ہیں اس سلائیڈ کی آخری سوال کی طرف. واٹ ول ہیپن آفٹر آئی ہیو اچیو دی آؤٹ کم. یعنی اب آپ حال میں رہتے ہوئے ماضی کو دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ سوال کر رہے ہیں اپنے ذہن کو, لاشعور کو یہ سوال دے رہے ہیں کہ کیا ہوگا جب آپ یہ نتائج آلریڈی آپ حاصل کر چکے ہیں. تو جب آپ اس سوال کو کریں گے تو آپ کا لاشعور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائے گا جو آپ آگے آنے والے دنوں میں اس کو محسوس کرنے والے ہیں.
تو آپ اس طریقے سے اس سوال کے ذریعے آپ کے لاشعور کو ایک قسم کا کمانڈ دے رہے ہیں کہ بتاؤ مجھے یہ کیا چیز جو ہے حاصل کرنے پر مجھے محسوس ہوگی، یا پھر کیا ہوگا جب میں یہ نتائج میرے لیے حاصل کر لوں گا۔ تو آئی ہوپ دیٹ یہ اب تک کے جو سوال آپ کے سامنے آئے ہیں یا آپ کو ایک نئی پرسپیکٹو، نئے زاویے کو پر سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے فائدہ دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور جب آپ کو یہ ویڈیو میں یہ سوالات جو آپ کو فائدہ دے رہے ہیں، اس میں آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ان سوالوں میں سے آپ کو وہ کون سے سوال تھے جو آپ کے ذہن کو کھول دیے ہیں، آپ کے ذہن کی کھڑکی کو کھول دیے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو اس میتھڈ کو، اس طریقہ کار کو اپنانے میں آپ کو ایک انسپریشن یا موٹیویشن فیل ہو رہا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ، یعنی اس سوالوں کی آخری سلائیڈ پر۔ یہ 14 سوال ہے اور سوال یہ ہے: after you have achieved the outcome, look back and become aware of the changes you have made in your life to achieve the outcome۔ یعنی جب آپ تصور میں لائیں کہ آپ جب اس نتائج کو، آؤٹ کم کو حاصل کرنے کے بعد جب آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد جو آپ نے آؤٹ کم حاصل کیا ہے، تو آپ کیا شعوری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے خود میں کیا تبدیلیاں لائی ہیں، چاہے وہ عادات اطوار ہو یا پھر آپ کی سوچ کا طریقہ کار ہو، جو آپ کی زندگی میں اس آؤٹ کم، اس نتیجے کو اچیو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ملی ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ کے اندر وہ ساری چیزیں جو آپ کو ایکوائر کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، اس کو بھی آپ اس سوال کے ذریعے سے کھولتے چلے جاتے ہیں اور آپ اس کو لکھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی مؤثر اور بہت ہی فائدہ مند سوال ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں 12ویں سوال کی طرف، اور یہ ہے: if you had the outcome right now, are you willing and ready؟ یعنی اگر آپ اپنے لاشعور کو یا شعوری طور پر دونوں طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ جو نتائج حاصل کرنے کی جو آپ تقدم میں ہے، اگر وہ آپ کو ابھی حاصل ہو جائیں تو کیا آپ اس پہ آمادہ ہیں اور تیار ہیں؟ تو یہ آپ کے ذہن کو پھر تیار کرنے کی طرف راغب کر رہا ہے، ڈائریکشن دے رہا ہے، اور اس طریقے سے آپ پھر اپنے آپ کو اندر سے طاقتور اور اپنے آپ کو ریسورسفل وسائل والے کیفیت میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے، اور آپ کو اس چیز کو ایکشن لینے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو آپ اس سوالوں کی اہمیت کو جان چکے ہیں، اور ابھی مزید 2 سوال ہیں، اور جب یہ ٹوٹل سوال آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کے لیے ایک ہولسٹک 360 ڈگری آپ کو ایک پکچر ملے گا، اور آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ کوئی بھی ٹاسک ہو، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کچھ دن کا ہی ٹاسک ہو یا کچھ مہینے کا، کچھ سال کا، جب آپ ان سوالات کو ایک کے بعد ایک جواب دیتے چلے جائیں گے اپنے خود سے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں یہ چیز کتنی فائدہ مند رہے گی، یا یہ کرنا بھی ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز آپ کو ضرور و ضرور آپ کو ملتی چلے جائے گی آپ کے شعور اور لاشعور سے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ لاسٹ سوال کی طرف، کہ جب ہم زندگی میں جس چیز کو حاصل کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہرڈلز، آبسٹیکلز آتے ہیں، اور وہ ایک اہم جز ہوتا ہے تاکہ آپ اس سے سیکھیں اور اس سے آگے بڑھیں، اور ان مسائل کو آپ پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے، کامزن ہوتے ہوئے ان چیزوں کو اچیو کریں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے، ہم کو اس میں کشمکش میں ڈالا ہے، اور ہم کو اس میں ہر وقت تقویٰ اور اپنی آپ کو اسٹرائیو کرتے جانا ہے، بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ تو اسی پر مبنی یہ سوال ہے 13، اور یہ ہے: کیا آپ اویئر ہیں جو بھی مسائل یا جو بھی مشکلات، جو بھی چیلنجز جو آ سکتے ہیں آپ کے راستے میں اس آؤٹ کم، اس نتائج کو اچیو کرنے میں؟ تو یہ جب آپ سوال کریں گے تو آپ کے پاس ان ساری چیزیں جو آپ کے لیے جو ہے ایک ڈیفیکلٹی یا ایک چیلنج کے طور پر سامنے آئے گی، تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے، اور اس چیز کو آپ پہلے سے تیار رہیں گے کہ یہ چیزیں ہیں، مجھ کو جو ہے اس پر اوور کم کرتے ہوئے میرے نتائج کی طرف مجھے رغبت کرتے چلے جانا ہے حاصل کرنے کے لیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آخری سوال کی طرف جاتے ہیں، اور یہ سوال ہے: in achieving the desired outcome, what you are ready to serve with, give up؟ یعنی آپ ان ڈیزائرڈ آؤٹ کم، جو آپ منچاہا نتائج آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چیز کو حاصل کرنے میں آپ کیا ریڈی ہے کچھ چیزوں کو دینے کے لیے اور کچھ چیزوں کو لینے کے لیے؟ یعنی مثلاً آپ کو اس آؤٹ کم، اس نتائج کو حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہے، یا آپ کا صحت کا کوئی پہلو ہے جو اس کو آپ اس میں جو ہے ڈال رہے ہیں، تو یہ کوئی اور چیز نہیں، یعنی فائنینس، پیسہ بھی ہو سکتا ہے۔
تو ایسی چیز جو آپ اس میں ڈال رہے ہیں اور ایسی چیز جس سے آپ رک رہے ہیں، یعنی آپ کو جو ہے کوئی اور چیزوں میں اپنا وقت دینے کے اس کو روک کر آپ کو اس آؤٹ کم، اس نتائج میں اپنے آپ کو صرف کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ تو یہ جب چیزیں آپ پہلے سے دیکھیں گے تو آپ کا ذہن تیار ہوگا کہ کیا چیزوں کو مجھے روکنا ہے اور کیا چیزوں کو مجھے اپنانا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کو ان سوالات کے ذریعے سے اس نتائج کو حاصل کرنے میں آپ کے اندر ابھی حال میں پریزنٹ ناؤ میں آپ کو اتنی کلیئرٹی آ جائے گی کہ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ہاں واقعی میں اس نتائج کو حاصل کرنے میں سمجھداری، عقل مندی اور میری دیانتداری سے میں اس کو کروں گا تاکہ جو ہے یہ میرے لیے فائدہ دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ سوالات آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، کچھ سلائڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کچھ طریقہ کار جو آپ کو اپنانا ہوگا اس جو ہے سسٹم کو جو ہے آگے لے کے جانے اور آپ کو اس سے فائدہ ملنے کے لیے۔ اور یہ ہے کہ پونڈر یعنی آپ کو تدبر کیا جائے ان سوالات پر اور اس کو بار بار ریوزٹ کیا جائے، اور اس میں کوئی امپرومنٹ، کوئی بہتری لانا ہو تو آپ اس میں لانے کے لیے اس کو ریوزٹ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار لکھ دی گئی ہے اور اسی کو آپ کو پکڑ کر چلنا ہے، لیکن اگر واقعی میں اس میں کوئی اور تبدیلی جو اور بہتری کی طرف لے جا رہی ہے تو ضرور آپ اس کو جو ہے نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کو آپ نیا ورژن دے کر اس میں اپنے آپ کو ایکشن لیتے رہیں اس میں۔ اور دوسرا اس میں جو آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنا پروگریس دیکھنا ہے، اور آپ کو جو پروگریس دیکھنا ہے کہ آپ اس چیز کو، بڑی چیز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لیں۔ مثلا اگر آپ کو بولا جائے کہ آپ کو ایک بڑی سی جو ہے گائے یا اون دے دی جائے اور آپ اس کو کیسا کھائیں گے، تو لازماً آپ کا جواب یہ رہے گا آپ تو اس کو پورا نہیں کھا سکتے، تو آپ اس کو جو ہے حصے کر کھائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک بڑا سا آؤٹ کم ہے 3 مہینے کا، لیکن آپ اس کو کیسا کریں گے، تو آپ اس کو 3 مہینے کو ایک مہینے میں، ایک مہینے کو ایک ہفتے میں، ایک ہفتے میں، آپ ایک دن میں بھی اس کو جو ہے بانٹ دے سکتے ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو اس کام کو، اس آؤٹ کم کو بانٹ دیں گے تو آپ کو انالائز کرنے میں اور پروگریس کو جو ہے جانچنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے، اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ اور آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو کنسسٹنٹلی اور بار بار اس کی طرف جو ہے آپ اپنے آپ کو کام کرتے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آج ایک دن کر دیے بہت جوش میں اور دوسرے تیسرے دن آپ بالکل جو ہے اس سے بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ جب اس طریقے کا کام سیٹ کر پروگریس کو دیکھتے ہوئے اور اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر کریں گے تو آپ کی موٹیویشن بنی رہے گی اور آپ کو اس کو کام کرنے میں آپ کو مزہ آئے گا، مطمئن ہوں گے، فلفلنگ آپ کو فلفلمنٹ ہوگی اور آپ مطمئن رہیں گے اینڈ آف دی ڈے کہ ہاں میں نے اس کو ایک نئی ڈگر پر یا نئی جو ہے ایک آگے اسٹیپ بڑھ کر اس کو نئی لیول پر لے کے جا چکا ہوں، اور اس کو آپ اور مزید آگے لے کے جانے میں آپ کے اندر موٹیویشن برقرار رہے گی اور آپ اس طریقے سے اپنے اس آؤٹ کم کو اچیو، اس نتائج کو بالآخر مکمل تکمیل تک لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھی اس سلائیڈ میں۔ جزاک اللہ خیر آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور پھر انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اگر لازماً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرا یقین ہے، تو ضرور آپ اس کو لائک کریں، اس ویڈیو کو آپ کے دوست احباب میں شیئر کریں، اور اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی چیز پسند آئی ہے ضرور اس کو کمنٹ کریں اس ویڈیو کے نیچے، تاکہ میں اس ویڈیو کے کمنٹس کو پڑھوں اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی ضرور دوں گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور جو ہے انشاءاللہ میں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔